کی ہے، اللہ اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے محبت سے بنایا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو پرانی جو مسجد تھی اس میں ہر سال شیخ عبدالحفیظ مکی تشریف لائے کرتے تھے۔ میرے پاس وہ تمام ریکارڈ محفوظ ہے۔ رات میری خوشی کی انتہا ہے کہ ان کے جانشین انٹرنیشنل ختم موومنٹ کے نائب امیر ورلڈ کے تشریف لائے ہیں، اپنے قیمتی خیرات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ الشیخ مولانا عبدالرؤوف مکی دامت برکاتہ عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين، أما بعد۔ گرامی حضرت امیر پاکستان، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ حضرت مولانا الیاس جنوبی صاحب، امیر پنجاب حضرت قاری احمد بن ندیم صاحب، جنرل سیکرٹری حافظ سلطان احمد صاحب، دیگر علماء کرام، معزز حاضرین و اہل گجرانوالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسا کہ انہوں نے سنا بھی کہ ماشاء اللہ ان کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور قیامت کے دن، حشر کے دن، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا اور بالکل سورج جو ہے سوانے پر ہوگا، شدید گرمی ہوگی اور کوئی سایہ لوگوں کو میسر نہیں ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک قسم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور اللہ کے لیے الگ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اس میں سے بنا ہے۔ تو یہاں تو ہم دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جمع ہوئے نا، یہاں کسی کا ذاتی مفاد ہے، نہ ہی میں پہلے آپ سے ملا، نہ آپ مجھ سے پہلے ملے۔ یہاں اللہ کی دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مسائل سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ مل جائے۔ اس جو 6 مہینے کے آپ نے یہاں گزارے ہیں، اس وجہ سے تو یہ کوئی خسارے کا سودا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی دینی اجتماع میں جائیں، کسی ایسے مسلمان سے ملنے کے لیے جائیں جو دین کی وجہ سے وہ تو یہ نیت کر لیں، تو بہت بڑی وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ صرف یہ نیت کر لینے سے کتنا بڑا ہمیں فائدہ ہو۔ کیونکہ یہ زندگی ساری 6-7 ارب کی آبادی ہے، سب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اس زندگی کا وہ قیامت کے بعد ملنا ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ کس نے یہ زندگی قیمتی بنا کے گزاری ہے اور کس نے اس زندگی کو نقصان اور خسارے میں گزارا۔ ہمارے امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ حضرت مولانا سید احمد عنایت اللہ حرم مکہ سے آپ کو سلام بھیجا ہے انہوں نے، وہاں آپ کے لیے دعاگو ہیں۔ ہماری جماعت کے ورلڈ جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، جو اپنی بیماری کی وجہ سے ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی، اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ یہاں تشریف نہ لا سکے، انہوں نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے، معذرت بھی کی ہے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھا، اور ان کے صحت کے لیے، ان کے بچے کی صحت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستجابہ عطا فرمائے۔
السلام قبول کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، اس کا نمبر 200 آیتیں ہیں سورۃ آل عمران میں، یہ آخری آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا گویا حکم دیا ہے، اور پھر ان 4 چیزوں کو کرنے پر جو انعام ملے گا وہ بتایا ہے۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر اختیار کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خلاف طبع پیش آ جائے، کوئی بھی چیز اپنے جو ہماری ایک طبیعت ہے، جو ہمارا ایک مزاج ہے، جو ہماری کسی چیز میں خوشی رکھی ہے اس کے خلاف پیش آ جائے، اس کو اللہ کی رضا سمجھنا اور اس کو اللہ کا حکم سمجھنا اور اس پر رک جانا، اسی چیز پہ رک جانا اور باویلا نہ جانا، یہی صبر ہے۔ پھر اس صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ چیزیں کرو، جیسے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا معاملہ کرو، سچ بولو، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں کرو، ان کو اوامر کہا جاتا ہے اور ان کو طاعات بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ ملتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں ملتا اگر وہ سنت یا مستحب ہو، لیکن کرنے سے ثواب ملتا ہے، یہ طاعت ہے۔ تو یہ چیزوں پر جب حکم آ جائے، جیسے نماز کا وقت ہے لیکن دل ہمارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سوتے رہیں، یا ہم جو ہے نا وہ میچ چلا ہوا ہے انڈیا پاکستان کا ہم دیکھتے رہیں، یا کاروبار کا وقت ہے اور کاروبار بھی دونوں پر ہے کہ ایک کے پیچھے گاہک آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمام بعد میں پڑھ لیں گے، تو رش لگا ہوا ہے۔ تو یہ خلاف طبع چیز آ گئی، نماز کا وقت آ گئی، یہ طبع اس کو پسند نہیں کرتی، نفس اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ صبر علی الطاعات ہے، صبر علی الطاعات ہے، یعنی جو نیکی ہے اس پر صبر کرنا، اس کو یعنی ادا کرتے ہوئے صبر کرنا، اور جو اس میں تکلیف آئے، جو چیز اس میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی خلاف طبع چیز بھی آتی ہے تو اس پر صبر کرنا، یہی صبر علی الطاعات ہے۔ اور قرآن میں جہاں صبر کا لفظ بولا جاتا ہے عموماً یہ 3 قسمیں مراد ہوتی ہیں، جس کی یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی۔ معصیہ کہتے ہیں کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو کہ یہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، سوء ظن یعنی بدظنی کسی سے نہ کرو، زنا نہ کرو، اس طرح کتنے گناہ ہیں، یعنی جن چیزوں پر کرنے پر گناہ ملتا ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ چیزیں یعنی جو مکروہ ہوتی ہیں چیزیں وہ گناہ صغیرہ ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو مکروہات اور محرمات ان سب کو معاصی کہتے ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو اس سے رک جانا، یہ ہے صبر علی المعاصی۔ لالچ طبیعت یہ کر رہی ہے کہ میں یہ کام کر لوں، جو گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے رک جائیں تو یہی صبر ہے۔ تیسری قسم ہے صبر جو ہمارے یہاں معروف ہے، جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، کہ صبر علی المشاکل والمصائب، کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کر لینا، یعنی بہت زیادہ واویلا نہ کرنا اور بہت زیادہ جو ہے شور نہ مچانا، اور حدود کے مطابق جو اللہ نے حدود، اللہ کے رسول نے حدود قائم کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ غم کا اظہار کرنا، یہ ہوتا ہے صبر علی المصائب۔ یعنی جو اللہ نے جس مشکل پر جتنا حکم دیا ہے، جو حدود مقرر کر دی ہے کہ بس اتنا غم کر سکتے ہو، جیسے کوئی مر جائے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے، شور کرنے سے منع کیا ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنے سے منع کیا ہے سوائے بیوی کے، تو اگر کوئی اس سے یہ کرتا ہے تو گویا وہ صبر نہیں کرتا، وہ صبر کی حد سے نکل گیا، اب اس کو گناہ ملے گا، صبر کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وقت کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔
تو یہ 3 قسمیں ہو گئی صبر کی. ایک تو اس آیت میں اس چیز کا اللہ نے حکم دیا. دوسرا ہے وہ صابر. صابر کا آسان سا مطلب ہے ثابت قدمی، یعنی کسی چیز پر، کسی نیک کام پر کسی کو کھڑا کر دیا تو اب اس پر کھڑا رہے. یہ نیک کام سے متعلق ہے. غلط کام پر ثابت قدمی جو ہے وہ حرام ہے، وہ فوراً چھوڑنا چاہیے. ہاں ایک آدمی نے، اس کے شیخ نے کہا کہ تم نے ہمیشہ تہجد پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ تہجد پڑھے، تو یہ اس کی ثابت قدمی ہے. ایک آدمی کو اس کے استاد نے، اس کے ماں باپ نے کہہ دیا کہ تم جو ہے نا اپنا اتنا فیصد مال ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا زکوٰۃ کے علاوہ. اب وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے تو یہ اس کی ثابت قدمی ہے. کسی کو اس کے جو ہے نا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے پیر جمعرات کو، تو یہ طاعت پر ثابت قدمی ہے. اسی طرح دشمن کے سامنے جہاد ہے، میدان جہاد ہے، میدان قتال ہے، اور دشمن کے سامنے آپ کھڑے ہیں، یہ ثابت قدمی ہے. کہ جیسے آپ لوگ ختم نبوت کے محاذ پر قادیان کے سامنے کھڑے ہیں، روافض کے سامنے کھڑے ہیں، دیگر فتنوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ آپ کی ثابت قدمی ہے. ایک آدمی ہے ہر جلسے میں جاتا ہے ختم نبوت کے، وہاں حاضر ہوتا ہے، علماء کی باتیں سنتا ہے، تو اس کی ثابت قدمی ہے. تو کسی بھی نیکی کے کام کو ہمیشہ کرتے رہنا اور اس کے اوپر ہمیشہ یا اکثر اس کو کرتے رہنا، یہ ثابت قدمی کہلاتا ہے. تو چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ تحقیق کا میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ عمل کا میدان ہو، جو بھی میدان ہو، کسی بھی میدان میں کسی بھی نیکی پر ثابت قدم رہنا، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا. تیسرا اس میں حکم آیا مرابطہ. یہ مرابطہ یا رباط حدیث میں لفظ آتا ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم و لیلہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں کا جو رباط ہے یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. رباط کہتے ہیں کہ دین یعنی چوکی داری کرنا. چوکی داری کرنا اس کا لغوی معنی ہے، اور سرحدوں کی چوکی داری کرنا یہ اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے. سرحد کی چوکی داری کرنا، اس میں علماء فرماتے ہیں، حضرت محمد عثمانی صاحب نے صراحتاً آسان ترجمہ قرآن کو لکھا ہے، بقیہ تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں سرحدوں سے مراد دونوں سرحدیں ہیں، چاہے وہ جو ہماری زمینی حدود ہیں، سرحدیں ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں چوکی داری میں، اور چاہے نظریاتی سرحدیں ہوں اسلام کی، وہ بھی اس میں داخل ہیں، دونوں اس میں داخل ہیں. تو یہ جو ہمارے فوجی بھائی سرحدوں پر بیٹھے ہیں اور گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کفار سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو ہے سب اس میں آ گئے. اسی طرح وہ حضرات ہمارے نظریات سے ہوتی ہیں. 25 اگست کو مکہ سے آیا، حاضر ہوا، تو یہ پہلے کشمیر میں ہمارے ساتھ، پھر خیبر پختونخوا کے ہزارہ میں ہمارے ساتھ، وہاں سے بلتستان، پھر واپس سے لوٹ گئے. ہم ڈاکٹر احمد علی سراج کے ساتھ دے کر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے خیبر پختونخوا کے اوپر والے حصوں میں پشاور، شہرہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واٹا نظامی، وہاں سے پھر میرے اسماعیل خان، وہاں سے پھر پتھر، وہاں سے پھر چناب نگر، پھر چنیوٹ حاضری ہوئی، وہاں سے پھر میں واپس چلے گیا مکہ. 10 دن کے بعد پھر ہم آگے، پھر چنوٹی صاحب ہمارے ساتھ. پہلے سرگودا میں تھے تشریف میں، رات کو جمعے کو ہم فیصل آباد چلے گئے. قاسمی صاحب کی مسجد میں محمد ظاہر قاسمی کی جو ہے وہ انہوں نے بلایا، وہاں جمعہ پڑھایا ڈاکٹر احمد علی سراج میرے ساتھ. اس کے بعد لاہور آ گئے، اور پھر اتوار کو ایوان اقبال میں چنوٹی صاحب، پھر پیر کو کشور میں چنوٹی صاحب، اور منگل کو کل جو ہے ہم یہ کہاں گئے تھے، ناروال گئے. پھر اس کے بعد آ گیا ہم تو مستقل چنوٹی صاحب بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں. تو یہی جو کس لیے چل رہے ہیں کہ اسلام کی جو یہ حدود ہے، نظریاتی حدود، خاص طور پہ ختم نبوت کی، جو اس کی جو لکیر اور اس کی جو سرحد پار کرنا چاہتے ہیں دشمن، ان کو روکا جائے اور بتلا دیا جائے کہ یہ اسلام کی نظریاتی حدود ہیں، اور جو تم جو ہو اس سے باہر ہو، تم کافر ہو، تم اس کے اندر نہیں آ سکتے. یہی چنوٹی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتلا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے کوئی فروعی مسئلہ ہے، مولوی کا کام ہی یہی ہے. پتہ نہیں اگر اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آئین ساز اسمبلی نہیں نے
نے نہیں بلکہ جس نے آئین بنایا، آئین ساز اسمبلی ہے، اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ اس فرقے کو کافر قرار دیا ہے۔ تو یہ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ قادیانی چپ ہو کر بیٹھ گئے، اس سپریم کورٹ گئے، وہاں سے ان کو باقاعدہ کافر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نظر ثانی میں گئے، پھر بھی ان کا وہ مسترد ہو گیا۔ اس سے پہلے رابطہ عالم اسلامی میں 140 سے اوپر جمعیت اور جماعتوں نے پورے عالم اسلام کے نمائندوں نے وہاں بیٹھ کر ان کو کافر قرار دیا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سیدھا سا، سب مسلمانوں نے ان کو بالاتفاق، عرب، عجم، شمال، جنوب، شرق، غرب، سب مسلمانوں نے ان کو بالاتفاق کافر قرار دیا ہوا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ تیسرا حکم ہے کہ چوکی داری کرو، اور نظریاتی چوکی داری بھی اس میں آتی ہے۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، اس کا انشاءاللہ اس میں داخل ہے۔ ایک حدیث تو میں نے پہلے بیان کی، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں اس کے فضل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کا جو لباس ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے ایک دن کے ٹائم روزہ رکھے اور رات کو پوری رات نوافل پڑھتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے اگر آپ ختم نبوت کے کام ہو یا کوئی اور ایسا کام جس سے اسلام کی نظریات کی اور اسلام کی نظریاتی حفاظت ہو رہی ہے آپ اس میں گزارتے ہیں، تو گویا آپ نے وہ 24 گھنٹے میں پورا دن روزہ رکھا اور پوری رات آپ نوافل پڑھتے رہے۔ کتنا مشکل، یہ کتنا آسان عمل ہے اور وہ کتنا مشکل عمل ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی فضیلت، پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جائے یہ چوکی داری کرتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 3 قسم کے اجر دیتے ہیں۔ پہلا اجر تو یہ دیتے ہیں کہ وہ اس کا یہ جو ثواب ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے لکھا جاتا رہتا ہے، یعنی قیامت تک اس کا یہ ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ہم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ثواب بند ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم، اب ثواب لکھنا بند، الا یہ کہ صدقہ جاریہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ رباط کا جو عمل ہے، چوکی داری کرنا اللہ کے دین کی یا مسلمانوں کے ملک کی، یہ اتنی زیادہ ثواب والی ہے کہ اگر اس میں انسان اس عمل کو کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ثواب ہے، جو درجات اللہ نے بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ اس کے لیے قیامت تک لکھے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ سے بھی افضل ہے یہ عمل۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ جاریہ بعض مرتبہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک کنواں کھودا، 200 سال چلا، 200 سال بعد بند ہو گیا، پانی آنا ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک کتاب چھپوائی، وہ 1000 سال چلی، پھر بند ہو گئی، طباعت اس کی ختم ہو گئی، اگلوں نے اہتمام نہیں کیا، ختم ہو گیا اس کا چھپنا، تو اس کا ثواب بھی ختم۔ لیکن یہ جو کام ہے اللہ کے ملک کی چوکی، اسلام مسلمانوں کے ملک کی چوکی داری کرنا یا اسلام کی نظریات کی چوکی داری کرنا، یہ اس کو ایک دن آپ نے کام کیا تو اس حدیث میں تو یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل قیامت تک اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ اس حالت میں نہ بھی مرے، کبھی اور اس کی وفات ہو جائے، کسی اور وقت میں فوت ہو جائے، تب بھی یہ اجر اسے ملتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے! 24 گھنٹے آپ دے دیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کو ہمیشہ قیامت تک روزے کا ثواب دن کا ملتا رہے گا اور رات کو نفلیں پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، بہت 24 گھنٹے دیں گے۔ پھر دوسرا یہ اس کو ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا رزق جاری ہو جاتا ہے۔ بہت ساری اس کی تاویلات محدثین شارحین نے اس کی شروع فرمائی ہے، لیکن بے تکلف جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ گویا اس کو شہیدوں کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں بھی یہ ہے کہ شہداء جو ہیں وہ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ حضور بھی فرماتے ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ پرندوں کے جیسے پرندوں میں رہیں گے اور وہ کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو اسی طرح گویا اس کا درجہ بھی، جس میں 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے گویا لگائے، اس کو جو ہے نا وہ 24 گھنٹے لگانے کی وجہ سے شہید کا درجہ دے دیا جائے گا اور قبر میں اس کا رزق جاری ہو جائے گا، جس طرح شہید کا رزق جاری ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ امین من الفتان، یہ جو فتان ہے یعنی وہ جو سوال کرنے والے، امتحان کرنے والے قبر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، گویا وہ
پاس ہو گیا، اس سے سوال کا جواب نہیں کیا جاتا، 24 گھنٹے اس نے اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے لگائے، ایک دن اور رات لگایا، اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی فرشتوں کہہ دیتے ہیں یہ دنیا میں ہی پاس ہو گیا تھا، اس کو چھوڑ دو، قبر میں سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ 5 اجر اس میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گویا اس کا دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہوئے گزرا، رات نفل گزارتے ہوئے گزری، یہ تو 2 انعام۔ پھر یہ انعام قیامت تک جاری رہتا ہے، یہ تیسرا انعام۔ پھر اس کا رزق جاری ہو جاتا ہے، یہ چوتھا انعام، اور وہ منکر نکیر کے سوالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ 5واں انعام۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، دسیوں حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا یعنی چوکیداری کرنا، چاہے وہ سرحد مسلمانوں کی سرحد کی جائے، چاہے وہ اسلام کے نظریات کی جائے، اس پر ملتا ہے۔ لیکن یہ کب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، پھر فرمایا واتقوا اللہ۔ ان تینوں کا ساتھ تب ملے گا جب یہ تقوی کے ساتھ ہو، اور تقوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہاہنا، تقوی ہاہنا، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ 3 بار حضور نے فرمایا دل میں۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا جائے، جو عبادت اللہ کے ڈر کی وجہ سے کی جائے وہی تقوی ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہم محبت میں کرتے ہیں، جیسے حج کی عبادت ہے، وہ محبت کا مظہر ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن جس عبادت میں ڈر ہوگا وہی عبادت تقویٰ کہلائے گی۔ جیسے حج میں ڈر بھی ہوتا ہے اس لیے گناہ نہیں کرتے، ورنہ حج بھی کرتے رہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ بھی کرتے رہے تو ڈر ختم ہو گیا، روزہ بھی رکھیں اور کہ چلو کبھی کبھی پانی بھی پی لیا کرو۔ اسی طرح تو یہ بنیادی ہے، واتقوا اللہ، یہ تینوں کے ساتھ متعلق ہے کہ یہ تب ہوگا جب یہ سب تینوں چیزیں، صبر، مصابرت یعنی ثابت قدمی، یا رباط مرابطہ یعنی چوکیداری اللہ کے زمین کی یا اللہ کے دین کی، یہ تینوں چیزیں تب اللہ کے ہاں قبول ہوں گی جب تقوی کے ساتھ ادا کی جائے گی، یعنی اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے گی، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ تینوں چیزیں، تینوں کام کیے جائیں گے تو پھر یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، کہ تمہیں کامیابی دے دی جائے گی، اور یہ کامیابی دنیا کی کامیابی اس سے مراد نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی مراد ہے، جس کا مظہر جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینا ہوگا، شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی، جو اور جتنے انعامات ہیں آخرت میں جو آتے ہیں وہ سب تبھی ملیں گے جب یہ سارے کام کب ہوں، جب کہ یہ کام تقوی کے ساتھ کیے جائیں۔ تو ہم نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ محنت بھی کرنی ہے، یہ تینوں کام بھی کرنے ہیں، صبر بھی کرنا ہے تینوں قسموں کے ساتھ، ثابت قدم بھی رہنا ہے اور مراقبت بھی کرنی ہے، چوکیداری بھی کرنی ہے دین کی، لیکن یہ سب اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اخلاص یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں مخلوق کا کوئی وہ دخل نہ ہو، نہ منفی نہ مثبت، نہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی میری تعریف کرے یا نہ اس لیے کہ کوئی مجھے جو ہے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام نہ کیا۔ تو یہ اگر چیزیں ہو جائیں اللہ کے دین پر، اور یہ خاص طور پہ میں نے یہ مرابطہ اس لیے اس کے فضائل سنائے کہ جو ہم یہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی رکھوالی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ جو ہمارے دل لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسی میں بنا لے، اور ہمیں بھی اس کا اجر جو اللہ کے رسول کی زبان سے وعدہ کیا ہے اللہ نے وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔